السلام علیکم کلاس. میں آپ کی ٹیچر اس میں بات کر رہی ہوں آپ کے اگلے لیکچر کے ساتھ. اردو کا لیکچر ہے. نظم آپ لوگ پڑھ رہے ہیں جواب شکوہ. جواب شکوہ علامہ محمد اقبال کی طویل ترین نظم ہے. بند کی صورت میں لکھی گئی ہے. پہلے 5 بند آپ لوگوں نے پڑھے ہیں. 5 بند میں شکوہ کی اثر انگیزی ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے لیکچر میں شکوہ کے بارے میں جو تھا بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حضور ایک نظم لکھی علامہ محمد اقبال نے شکوہ، اور اس کے جواب میں پھر خود ہی جواب شکوہ لکھی. لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات پر جواب شکوہ لکھی. پہلے جو 5 بند آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اس میں اثر انگیزی ہے شکوہ کی، اور نظم جو شکوہ لکھی ہے انہوں نے. اب آگے آپ نے آج سٹارٹ کرنا ہے 6 بند. اس میں 6 بند میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اور یہاں سے اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس بند سے کہ خدا ہی کی زبان میں شکوے کا جواب شروع ہوتا ہے. علامہ محمد اقبال نے خدا کی زبان میں جو پہلے خود شکوہ کیا اور پھر اس کی شکوہ کی خود ہی آگے جواب دیا کہ شکوہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مسلمان ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں بجائے شکر کے، لیکن ہماری کیا حالات ہیں، ہمارے اپنے جو ہم لوگوں کا عمل کیسا ہے، اور ہم کیا اپنی ذمہ داریاں صحیح ٹھیک طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو خدا کی زبان میں شکوے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے 6 بند سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی طرف سے اب شکوہ کی شروعات ہیں کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خدا غفور ہے، رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مہربانی پر تلے ہوئے ہیں، مہربانی کرنا چاہتے ہیں. ہم سے تو کوئی مہربانی طلب کرے تو ہم ضرور مہربان کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو. کوئی مانگنے والا نہیں ہے. اگر وہ ہمیں مٹی نظر نہیں آ رہی تو ہم انسانیت کی تعمیر کا فن کس کو بتائیں. اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہی نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلنے پر تیار ہوگا تو ایک نئی دنیا ہم بخشیں گے ضرور. جیسا کہ لیس الانسان الا ما سعی، جس نے جتنی کوشش کی اس نے پا لیا. کوئی انسان اس قابل ہو ڈھونڈے، اور ڈھونڈنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، اور انسان کو کہا ہے کہ یہ زمین کائنات تمہارے لیے ہے، اس میں پھیل جاؤ اور محنت کرو، تحقیق کرو. تو جب کوئی انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم کس کو کیا دیں. کوئی جو جتنا کچھ کوئی مانگے گا، جتنی محنت کرے گا ہم اس کو اتنا ہی دیں گے. آگے ہے 7واں بند. شکوہ کے جواب میں اس بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایک طرف سے سرزنش جاری ہے، ڈانٹ، کہ خدائی آواز کہہ رہی ہے کہ تمہارے بدن لاغر ہیں، دل میں کفر ہے، الحاد ہے، اور مسلم امہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہی ہے. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، اور بت شکن تم نہیں رہے ہو. آپ اس بند میں تلمی بیان کی گئی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہے محمود غزنوی کی طرف، جنہوں نے سومنات کا مندر توڑا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر تھے. لیکن آج کی امت کیا ہے کہ وہ لوگ تو تھے جو آباء و اجداد تھے ہمارے، انہوں نے بتوں کو توڑا تھا. انہوں نے روایات کو، جیسے محمود غزنوی کی مثال ہے، اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر تھے. لیکن آج کی جو بت توڑنے کی بجائے بت گر ہیں. بت گر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے. تو ہم جو امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم نے اپنے رستوں کو بدل دیا ہے. اس بند میں یہ کہتے ہیں 7ویں بند میں. آگے ہے بند نمبر 8. اس کے ساتھ امپورٹنٹ لکھیں. اس میں جواب دیا جا رہا ہے شکوہ کا، کہ براہ راست جواب ہے. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکوہ کرنے والا سینے پر ہاتھ مار مار کر ہم نے کی تکرار کر رہا ہے. تو علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی بے عملی پر اس میں طنز کیا.
عمل نہیں کر رہے، صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جد و جہد اور عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی حالت کو بدلیں اور کوشش کریں جیسا کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب منتظر ہو کہ کوئی آ کر ہمارے حالات کو بدلے گا۔ آگے ہے نامہ بند۔ شکوہ کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال نامہ بند میں کہتے ہیں کہ اور خدا کی طرف سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا کیا ہے، مسلمانوں کو محض وعدہ پر ترخا دیا جاتا ہے، تمہارا یہ شکوہ بے جا ہے۔ مسلمانوں نے یہ شکوہ کیا نا کہ ہمیں صرف وعدوں پر ترخایا جاتا ہے۔ تو فرض کرو کہ اگر کوئی بے وقوف بھی شکوہ کرتا ہے تو اس کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے یکساں سلوک کرتا ہے۔ سب لوگوں کے اعمال کے طور پر سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، غیر مسلم اسلام کے طور طریقے سیکھ گئے ہیں اور ساری اچھی خصوصیات کی وجہ سے ساری دنیا پر راج کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان بہت ہی ذب و حالی کا شکار ہیں۔ مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا ہے، صرف باتوں کے شعر ہیں اور عمل اور محنت نہیں ہے۔ اگلا بند ہے آپ لوگوں کا 10واں بند ہے۔ اس میں بند میں اللہ تعالیٰ اپنے شکوہ گزار بندے کو ایک طرح سے تسلی دے رہا ہے کہ ملک ایران اگر مٹ بھی جائے تو بھی باقی رہے گا۔ کسی ملک کے مٹ جانے سے مسلمان ختم نہیں ہوں گے، نہ اسلام ختم ہوگا۔ تو یہ جو آخری شعر ہے اس بند کا 10ویں بند کا، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو اسلام اور حق کا سہارا صرف مسلمان ہیں۔ اپنے اندر اپنے جذبہ ایمانی پیدا کریں اور اسی جذبے کی وجہ سے انہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو مسلمان اپنے حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں اور ساتھ ساتھ محنت کو جاری رکھیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اپنی اس جو بری حالت ہے اس سے نکل آئیں گے۔ بند نمبر آگے ہے 11، اس کے ساتھ بھی امپورٹنٹ لکھیں، اہم بند ہے یہ۔ بند نمبر 11، خدا کی طرف سے شکوہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وطن کے حصار سے نکل کر پوری دنیا میں اس امت کی طرح رہو، خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ اور چمنستان کو استعارہ استعمال کیا شاعر نے، اپنی صلاحیتوں کو منواؤ، وسیع سمندر کی طرح بن جاؤ۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق سے مالا مال ہو جائیں تو پستی سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یعنی کہ مسلمان بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے پہچانے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں، تو اپنے دین پر چلیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اوکے کلاس، آج کا یہ لیکچر اتنا ہی۔ اب آگے 2 بند ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایکسرسائز کریں گے، اور مہربانی فرما کر اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کریں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اوکے، اللہ حافظ۔